اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جشن ولادت سید اسلم ما فی الوجود ہے جو سر اللہ فی کل موجود ہے. نقطۃ و دائرۃ الوجود ہے اور صاحب و مقام الحمد واللواء المحمود ہے. اور ساتھ ہی جشن ولادت فاضل آل محمد امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جشن کی مبارکباد حضرت حجت کو پیش کرتے ہوئے ایک مل کے اور صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. نبی صادق کی بھی آمد ہے اور امام صادق کی بھی آمد ہے. یکم عام الفیل 17 ربیع الاول امکان کے پہلے سلطان کی آمد ہے. عام الفیل جو ہاتھیوں والا سال ہے جس میں ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ خدا پر. اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو چھوڑ کر لوگ جنگ میں چلے جائیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نبی کی بات کرتے ہیں جو بیت توحید کے ہمسائے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. یا علی. اور ایک سخت ترین مشکل آ پڑی تھی کہ ہاتھی پہلی بار مکہ میں آیا تھا کیونکہ حجاز کا جانور نہیں ہے ہاتھی. حجاز کا جو جانور ہے وہ اونٹ ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کی مثال میں اپنی توحید کو سمجھانے اور اپنی خلقت کے شاہکار کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی ہے وہ اونٹ کی مثال دی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تاکہ وہ ملموس ہو سکے وہ مثال ان عربوں کے لیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا خلق کیا؟ لیکن چونکہ یہ قرآن فقط عربوں کے لیے تو نہیں تھا, یہ تو رہتی قیامت تک کے لیے تھا, لہذا فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے اونٹ کو خلق کیا ہے اسی خدا نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس پروردگار نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے.
تو اونٹ کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے دی ہے کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو حجاز میں کافی کامن تھا، اونٹوں پر وہ سفر کرتے تھے. اونٹنی کی مثال میں نہیں دینا چاہوں گا اس موقع پر، ورنہ ذہن کہیں اور نکل جائے گا. پاکستان میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہوئے ہمارے کچھ محترم بھائی وہ ایک ایسی خاتون کو لے آئے کہ ہم نے پہلے ہی جب کسی خوشی یا غم کو منائے، جب تک فرمان اہل بیت اطہار علیہ السلام ساتھ پیدا ہونا، آپ یقیناً بدعتوں میں پڑیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یقیناً بدعتوں اور گمراہیوں میں پڑھیں گے اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن ساتھ میں نہ ہو. تو وہ جو جشن منانے کا طریقہ تھا وہ ظاہر غیر شرعی غیر اسلامی تھا. ایک برادر مومن نے اس پر یہ تبصرہ ضرور کیا کہ شکر ہے اونٹنی پر نہ لے کر آئے، ورنہ کہیں اور ہی کچھ منظر ہوتا ہے. تو بہرحال اونٹ وہ جانور ہے کہ جو عرب جانتے ہیں. ہاتھی پہلی مرتبہ آ رہا تھا، عام الفیل کی بات ہو رہی ہے جب حضور کی آمد ہوئی ہے، تو ہاتھی پہلی مرتبہ آ رہا تھا حجاز میں اور مکہ کی طرف، اور ہاتھیوں کا لشکر تھا. تو اب میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو چھوٹے چھوٹے جانور تھے انہوں نے اتنا بڑا جانور پہلی مرتبہ دیکھا تھا. ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پہلی مرتبہ انہوں نے اتنا بڑا جانور دیکھا تھا، وہ گھبرا گئے، اور توحید کے گھر بیت اللہ کے ساتھ میں جو رہنے والے ہمسائے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے. اور اس نے ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ قبضے میں لے لیے. یہ آپ جانتے ہیں حضرت عبد المطلب امیر بطحہ ہیں، بیضۃ البلد ہیں، نگہبان حرم ہیں، اور سب سے بڑھ کر محمد اور علی کے دادا ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. تو وہ تشریف لے گئے اور ابرہہ کے پاس پہنچے، اور ابرہہ سے یہ کہا کہ اب رہا نہیں جا رہا، تمہارے کچھ گماشتوں نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں. تو ابرہہ نے جواب دیا کہ میں نے تو آپ کو اس گھر کا نگہبان سمجھا تھا، اور آپ کی بڑی حمد و ثنا اور تعریف سنی تھی میں نے آپ کی، اور آپ اپنے 4 اونٹوں کے لیے میرے پاس آئے ہیں. تو مناقب شہر ابن عاشوب میں بالکل پہلے ہی صفحے پر یا دوسرے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ انا رب الابل و ان للبیت ربا، میں اونٹوں کا رب ہوں اور اس بیت کا بھی ایک رب ہے، یعنی پالنے والا ہے. میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، رب یعنی یہاں انہوں نے رب کا استعمال کیا پالنے کے معنی میں، کہ میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے. اب یہ جو جملہ تھا کہ اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، یہ یقیناً اشارہ تھا آنے والے واقعے کی طرف، کہ جو واقع ہونے والا تھا، جس کا ذکر سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر پورا سورہ نازل کیا کہ اے رسول کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو اصحاب الفیل تھے ان کے ساتھ کیا کیا، کہ جب وہ حملہ کرنے کے لائے تھے تو ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ابابیلوں کو بھیجا ان پر تاکہ وہ ان پر حملہ کرے، اس گھر کا دفاع کرے. ارسل علیہم، ارسل اسی رسالت سے، یعنی انہیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا. ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو ان کے منقاروں میں جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے وہ انہوں نے برسائے. فجعلہم کعصف مأکول، اور انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا، ختم کر دیا. سبحان اللہ. اچھا یہ سورہ تو حضور پہ نازل ہوا نا، اور یہ واقعہ اب تک ہوا نہیں. حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ اس بیت کا ایک رب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر 2 ہی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ حضرت عبد المطلب عالم الغیب ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کا ایک بچانے والا ہے. تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا ہے. اور دوسری صورتحال یہ ہے
جو ممکن ہو سکتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ وہ انقلاب برپا کر دیتے ہیں آسمانوں میں. ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد کا. تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے قیمتی تھے اور اہم تھے، اور یہ فقط حجت خدا میں ہوتا ہے. ان کے الفاظ کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کا اثر آسمانوں تک جائے گا. کہ انہوں نے کہا کہ رب کا بچانے والا ہے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات سے زمین و آسمان میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا. یہ ہے حضرت عبد المطلب کی شان. غور فرمائیے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ جب ہوا، واقعہ اس وقت مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا، میں نے مختصر سنا دیا آپ کو تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. اس سال کو کہا گیا عام الفیل. عام کہتے ہیں سال کو، فیل ہاتھیوں والا سال. اسی سال سرکار ختمی مرتبت کی آمد ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ ان کی زمین پر آمد کی تاریخ ہے، ورنہ جو ان کی نورانی خلقت ہے ربیع الاول ہے اسلامی مہینہ جو چاند سے بنتا ہے. ابھی تو چاند ہی کا وجود نہیں تھا. ابھی تو چاند ہی کا وجود نہیں تھا کہ سرکار کا وجود تھا. تاریخیں جو بنتی ہیں وہ زمین کی حرکت ہوتی ہے، اور زمین کی ایک حرکت جب مکمل ہو جاتی ہے 24 آورز میں تو ایک دن پورا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک زمین کی حرکت ہے سورج کے گرد اور ایک حرکت ہے اپنے گرد. ابھی زمین ہی کا وجود نہیں تھا، تو 12 اور 17 ربیع الاول کا ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ سب ہیں زمین اور چاند و سورج اور ان سیاروں اور آفتاب و مہتاب کی حرکت سے وجود میں آنے والی تاریخیں. آپ ایک کے بجائے 5 دن منا لیجئے عید میلاد النبی، 12 سے 17 ربیع الاول منا لیجئے، کوئی اس میں مشکل کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی کا وجود بنص سے کلام مولا علی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، بات سے بات نکل رہی ہے، کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں سرکار ختمی مرتبت نبی مکرم کے بارے میں بیان فرمائیے. اب جب علی سے پوچھا جائے کہ آپ مصطفیٰ کے بارے میں بیان کیجیے، تو پہلا فقرہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ پہلا فقرہ یہ کہا کہ کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے مولا علی نے آغاز کیا. یہاں سے علی کے علاوہ کوئی آغاز کر نہیں سکتا. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خدا تھا، کان اللہ ولا شیء معہ. یہاں سے کوئی نعت مصطفیٰ شروع نہیں کر سکتا. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا ب24 و400 الف عام. مولا نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا اس سے پہلے کہ وہ خلق کرتا قبل خلق الماء، پانی کو خلق کرتا. جس پانی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. ابھی پانی ہی کا وجود نہیں تھا. یا اللہ اللہم صلی علی محمد. حضور کا جو نور ہے نا وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، مجرد حقیقت ہے. تو حضور کا جو نور ہے وہ ان مادیات سے ماورا ہے. جو ماورا ہے مادہ اسے کہتے ہیں مجرد.
صحیح نا, ایبسٹریکٹ. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار والملائکة وآدم وحوا ب24,000 عام. ان تمام سے پہلے, یعنی پانی سے پہلے, قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم. ابھی تو آدمی کی کیا بات, آدم ہی نہیں تھے, وہ آدم اور حوا, بلکہ ملائکہ, کیونکہ ملائکہ آدم سے پہلے آپ جانتے ہیں, ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا. کتنا پہلے؟ 4,24,000 سال پہلے. یہ مولا نے فرمایا 4,24,000 سال پہلے انہیں خلق کیا حضور نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کو. اور لازمی سی بات ہے کہ یہ دنیا کے 4,24,000 سال نہیں ہے, یہ بھی کوئی نوری سال ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ نبی مکرم کا نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے 1,000 سال تک عبادت کرتا رہا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انا المرید و انت المراد, میں مرید ہوں اور تم مراد ہو. یہ جو تعجب سے سن رہے ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ میں علی کے فضائل نہیں, میں نبی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. یہ ہے فضائل مصطفیٰ. اب غور کیجئے گا, ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حبیب خدا عبادت کر رہے تھے 1,000 سال تک, خدا متعال اپنے حبیب کو دیکھ رہا تھا. یہ کون چشمدید گواہ کی طرح اس پوری حکایت کو سنا رہا تھا. اللہم صلی علی محمد. ایک 1,000 سال تک حضور نے عبادت کی خدا متعال کے سامنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں مرید ہوں اور آپ مراد ہیں, یعنی میں نے ارادہ کیا ہے آپ کا. ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں, جس کا ارادہ کیا جائے اسے مراد کہتے ہیں. تو میں نے آپ کا ارادہ کیا ہے, اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ خلق کرتا اور کچھ بھی خلق نہیں کروں گا. جیسے ہی آپ, بڑی سادہ سی بات ہے, اگر آپ کے والد صاحب آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کریں تو آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا. اور انسان اپنے دل میں فرحت کو محسوس کرتا ہے. تو جب بلا فصل خالق کائنات اپنے حبیب کی تعریف ان کے سامنے کر رہا ہو, خالق کائنات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لیکن اس کا کائنات کچھ نہیں ہے, صرف حضور ہے, تو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے یہ تعریف کر رہا ہو تو فطلع علی نور, مولا علی کہتے ہیں کہ حضور کا نور اور روشن ہوا. جیسے آپ کو اور اچھا لگتا ہے فطلع علی نور. اور حضور نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فطلع علی نور, غور کیجئے گا, وارتفع شعاؤہ, اور اس کی شعائیں بلند ہوئی. فخلق اللہ من نور نبیہ 12 حجابا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. 12 حجابوں کی اپنی تفصیل ہے اپنے مقام پر, جس میں سے پہلا ہے حجاب قدرت, آخری ہے حجاب شفاعت. حضور کا نور ہر حجاب میں 12,000 سال, پھر 11,000 سال, پھر 10,000 سال, پھر 9,000 سال, پھر 8,000 سال, اور 7,000 سال, 6,000 سال, 5,000 سال, 4,000 سال, 3,000 سال, 2,000 سال, 1,000 سال رہا. اور ہر حجاب میں خاص ذکر کیا حضور نے. جب آخری حجاب شفاعت تک پہنچے تو حضور نے 1,000 سال تک ذکر کیا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ اپنے حبیب کے نور سے نور کے 20 سمندروں کو خلق کیا. 20 سمندروں کو خلق کیا. اچھا، جو 20 سمندر خلق ہوئے اس کی اپنی تفصیل ہے. حضور ان میں سے ہر سمندر سے گزرے، اور بس اتنا بتا دوں، فی کل بحر علوم لا يعلمها الا اللہ. ہر سمندر میں وہ علم تھا جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا. وہ علم تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا. اب میں 17 ربیع الاول کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہیں اور کی بات کر رہا ہوں. تو 20 نور کے سمندر تھے. حضور کا نور ہر سمندر، نور کے سمندر سے گزرا جہاں خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کون سا علم ہے. یہ سب ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کی بات ہو رہی ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کو آپ اپنے دنیا کے حساب سے قیاس نہ کیجیے گا. جب آپ سمندر سے گزرے تو کیا ہوگا؟ جسم سے قطرے بہیں گے یا نہیں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تقطرت منہ قطرتن، حضور کے نور مطہر سے قطرے گرنا شروع ہوئے. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء. ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو بنایا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود اطہر کے ہر قطرے سے ایک نبی کو خلق فرمایا. ذرا غور کیجئے گا. جسم سے یا نور سے بہتے ہوئے قطرات، اس وقت تو جسم کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہم اور آپ کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہو، کہیں پسینہ کہیں مارکیٹ میں بکتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. خون کی تو قدر ہوتی ہے، پسینے کی ویسے کوئی قدر نہیں ہوتی. جس کے پسینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو خلق کرے. اگر حضور اپنے خون کے لیے کہتے ہیں کہ یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون. یا اللہ. جب نور کے 20 سمندر حضور کے نور سے خلق ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخلق اللہ من نور محمد جوہرتن، ایک اور جوہر کو خلق کیا. فقسمها الى قسمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جوہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الى الاول بعین الہیبت، پہلے پر ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا، اب پانی کی باری آئی، اب وہ میٹھا پانی بنا. اس نور کا ایک حصہ میٹھا پانی بن گیا. اور دوسرے حصے پر رحمت کی نگاہ کی، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کو خلق کیا. پھر اللہ نے عرش کے نور سے لوح کو خلق کیا، لوح کے نور سے قلم کو خلق کیا. اور جب قلم کو خلق کر چکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. فبقی الکلام الف عام سکرانا من کلام اللہ. تو قلم، چونکہ اللہ نے ڈائریکٹ قلم سے بات کی تھی، قلم برداشت نہیں کر سکا. 1000 سال تک غش میں رہا. فبقی الکلام الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ. 1000 سال تک قلم غش میں رہا کہ اللہ نے مجھ سے براہ راست کلام کیا. قلم تو اللہ کے کلام کو براہ راست برداشت نہ کر سکے، یہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کے پہنچیں گے اللہ کے پاس. ساتھ رہیے گا، بس پتہ نہیں بات کہیں اور سے کہیں شروع. بالکل سب یہ آف دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے، میں بالکل کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن بات یہاں شروع ہو گئی تو ہم نے کہا کر دوں. چلے اب جب 1000 سال بعد فلما افاقہ، جب اسے افاقہ ہوا، قلم کو اس غش سے افاقہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اکتب توحیدی، لکھو میری توحید، توحید کو لکھو میری. تو قلم جانتا نہیں تھا کیا لکھیں، توحید میں کیا لکھیں. تو قلم نے کہا ما اکتب، پروردگار کیا لکھوں توحید میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لکھو. توحید کی بات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لکھو. تو قلم نے پوچھا کہ اے پروردگار من المحمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد
کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اور اپنی توحید کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم سے کہا کہ فَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اتنا یاد رکھو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا، نہ خلق کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دو مصرے ذہن میں آ رہے ہیں، اگر سنا دوں تو آپ کو۔ بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا؟ حضور جانتے ہیں۔ سترہ ربیع الاول کا جشن ہے، تو ذرا غور کیجئے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ قلم نے کہا کہ پروردگار یہ کون ہے کہ تو نے اپنی توحید کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے اور لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر وہ نہ ہوتے تمہیں خلق نہ کرتا۔ فَهُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ، وہ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے۔ فَانشَقَّ الْقَلَمُ مِنْ حَلَاوَةِ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ، بزرگ جانتے ہیں کہ اگر کسی پھل میں بہت زیادہ مٹھاس ہو جائے تو وہ کچھ شک ہوتا ہے، شوگر کین ہو، واٹر میلن ہو۔ قلم حلاوت ذکر محمد سے شک ہوا، فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، کیونکہ اس نے براہ راست حضور کے فضائل کو اللہ سے سنا تو وہ شک ہو گیا۔ اور بے اختیار، یہ لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قلم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، حضور کو سلام کیا تھا۔ فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا کہ اے میری خلقت قلم، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی۔ قلم نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، فرط محبت میں، فرط مودت میں قلم نے شک ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ نے جواب دیا کہ اے میری خلقت قلم، تجھ پر بھی میرا سلام۔ سلام آپ جب کسی کو کرتے ہیں تو سلام کرنا واجب ہے یا مستحب؟ جواب دینا، کبھی سوچا کیوں ایسا؟ مولا علی نے کہا فلہذا صار السلام سنتاً ورد فریضتاً، قلم نے سلام کیا تھا، قلم کا جو سلام تھا، اور اللہ نے جواب دیا تھا، لہذا سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ یہ روایت یقین فرمائیے گا ابھی میں نے آدھی سے بھی کم سنائی ہے، ابھی اس میں بہت کچھ ہے، پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ حضور کی نوری خلقت کا ایک مختصر بیان تھا جو امیر المومنین کی زبان مطہر سے ہے۔ اب 17 ربیع الاول جو ہم جشن منا رہے ہیں وہ حضور کی آمد کی تاریخ ہے اس روئے زمین پر۔ عام الفیل، بات وہاں رکی بھی، عام الفیل 17 ربیع الاول حضور کی آمد ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی خوش تھی، حضور کے والد حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے، آپ جانتے ہیں، حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے، ماں نے تو خوش ہونا ہے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی زیادہ خوش تھی کہ تاریخ میں باقاعدہ خوشی کو ثبت کیا گیا ہے، ان کی خوشی کے اظہار کو، اور وہ خوش خوش آئیں حضرت ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے آ کر یہ کہا اچھا اب آپ جانتے ہیں کہ دو معصوم ہستیوں کی ولادت ہو تو ایک کا بیان بھی مجھ جیسا کوئی فقیر و حقیر بھی پورا نہ کر سکے، تو اب دو معصوم ہستیوں کا مکمل بیان تو تصور ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اب جو حدیث سنا رہا ہوں وہ حدیث ہے صادق علیہ محمد کی، اور حدیث ہے امام کی حضور کی ولادت کے بارے میں، لہذا دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہو جائے گا اس حدیث میں، کتاب الکافی کی حدیث ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت حضرت ابو طالب کے پاس آئیں اور لِتُبَشِّرَهُ بِمَوْلِدِ النَّبِی، روایت میں کہ وہ آئیں تاکہ حضرت ابو طالب کو نبی کی ولادت کی بشارت دیں، نبی کی ولادت،
محمد کی نہیں، نبی کی ولادت. یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ ولادت ہی سے یہ نبی ہے. بمولد النبی، عید میلاد النبی. عید میلاد النبی کہنا ہی اسے چاہیے کہ جو ولادت کے وقت رسول کو نبی مانتا ہے. یا علی، یا علی. جو ولادت کے وقت انہیں نبی نہیں مانتا وہ عید میلاد النبی کی ترکیب ہی صحیح نہیں ہوتی. نبی کی ولادت کی عید، تو آپ کے مطابق اگر نبی کی بھی ولادت ہی نہیں ہوئی 40 سال بعد نبی بنیں گے تو آپ عید میلاد النبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عید میلاد النبی. حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں لتبشرہم بمولد النبی. جیسے انہوں نے نبی کی ولادت کی بشارت دی حضرت ابو طالب کو، تو حضرت ابو طالب نے سامنے پلٹ کر کیا کہا؟ حضرت عبد المطلب کلمہ غیب سن لیا، ابو طالب علیہ السلام کا سن لیا. فرمایا اسبری سبتن، سین باتا سبتن، اسبری سبتن. سبت کہتے ہیں 30 سال کو، 30 ایئرس عربی میں. اے فاطمہ بنت اسد آپ 30 سال صبر کر لیجئے. ابشرو کی، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں بمثلی، ایک ایسا ہی بچہ اللہ آپ کو بھی عطا کرنے والا ہے. ایک ایسا ہی بچہ. اللہم صلی علی محمد و اصبر سبتن ابشرو کی بمثلہ الا النبوہ. کیا دقیق کلام حضرت ابو طالب کا. میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ ہو بہو ایسا ہی ایک فرزند آپ کو عطا کرے گا بمثل الا النبوہ، بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. حضور کی حدیث یاد آ گئی، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کیا کلام ہے کہ جو کلام ابو طالب بن جائے وہ بعد میں حدیث رسالت بن جاتا ہے. حضرت ابو طالب جب سورہ لہب نازل ہوا تھا نا، سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس وقت مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا حضور کا. حضرت ابو طالب علیہ السلام دفاع میں جب آتے تھے تو انہوں نے ایک نظم کہی تھی حضور کے لیے. اس میں یہ کہتے تھے کہ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ انا وجدنا محمدن، ہم نے محمد کو ایسا پایا ہے رسولاً کا نبی الموسیٰ، کا نبی موسیٰ، کا موسیٰ، وہ نبی اور وہ رسول جیسے موسیٰ تھے، ہم نے ویسے ہی محمد کو نبی پایا ہے. یعنی حضور نے اپنے آپ کو بھی جب تشبیہ دی تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں، علی ہارون ہے. اور حضرت ابو طالب نے پہلے ہی اپنے اشعار میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے مصطفیٰ کو ویسے ہی نبی پایا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. یہ جو بے مثل ہی کا ہے نا، کیا کیا میں کلام عرض کروں. ابشرو کی، حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد سے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں بے مثل ہی. سبحان اللہ. آئے مباہلہ کچھ یاد ہے، انفسنا و انفسکم، یہ وہ بے مثل ہی وہی ہے. یہ حضرت ابو طالب کا ایک ایک کلام جو ہے نا بعد میں کبھی آیت قرآنی بن جائے، کبھی سرکار ختمی مرتبت کا کلام بن جائے. یا اللہ یا اللہ. تو 30 سال آپ صبر کیجئے، اور 30 سال بعد عام الفیل میں حضور کی ولادت ہوئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس گھر کی حفاظت فرمائی تھی نا، اسی گھر میں ایک ایسے محمد جیسے کو بھیجا جس نے قیامت تک کے ابرہوں کو ملیا بیٹ کر دیا. یہ ہے حضور کی آمد کا مختصر ترین احوال. ایک نورانی خلقت تھی ان کی، ایک زمین پر آمد تھی. یہ ہے 17 ربیع الاول یکم عام الفیل، اور 17 ربیع الاول ہی کی تاریخ تھی. اللہ جانے 17 ربیع الاول کی تاریخ صداقت کو کیا راس آ گئی کہ سن 83 ہجری یکم عام الفیل آمنہ کی گود میں نبی صادق آئے، 83 ہجری ام فروا کی آغوش میں امام صادق آئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان امام صادق کے لیے پہلے ہی حضور کہہ چکے تھے کہ جو اللہ کے پاس قیامت میں ایسے جانا چاہتا ہے کہ قد یعطی کتابہ بیمینہ، کہ اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے. فلیتوالى جعفر ابن محمد الصادق، امام جعفر صادق کی مودت کو لے کر جو خدا کے پاس جائے گا اللہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. یہ حضور نے فرمایا تھا امام صادق کی آمد سے پہلے. اب یہ رب سمجھ میں آ رہا ہے؟
نبی صادق امام صادق رب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جعفری باشگر خدا خواہی، حافظ حقاق کرمانی نے لکھا فارسی میں، جعفری باشگر خدا خواہی، اگر خدا چاہتے ہو نا تو جعفری بن جاؤ۔ اس ایک جملے میں انہوں نے اس طرح سے آغاز کیا کہ اے دل اول بگو تو بسم اللہ، اے دل سب سے پہلے بسم اللہ کہو، اللہ کی حمد کرو، بات کن ادا شکر نعمت اللہ، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، پھر بعد حمد خدا و نعت رسول، حمد خدا کے بعد نعت رسول کرو، بخشا لب، پھر اس کے بعد اپنے لبوں کو کھولو بمدح زوج بطول، زوج بطول علی ابن ابی طالب کی مدح کے لیے، پھر اپنے سبحان اللہ شاہ مردہ علی ولی اللہ، آگے اگلا مصرع ہے شاہ مردہ علی ولی اللہ، کہ جز او نیز در حقیقت شاہ، علی کے علاوہ کوئی شاہ ہے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں اس نظم کو مکمل کرتے ہوئے کہ جعفری باشگر خدا خواہی، جعفری بن جاؤ اگر خدا کو چاہتے ہو، ورنہ در ہر طریق گمراہی، ورنہ جس طریق پر بھی جاؤ گے گمراہی ہی گمراہی ہے، ہدایت فقط جعفر صادق کے ذریعے ہے۔ یہ ہے امام جان، اللہم صلی علی محمد۔ ایک مختصر ترین بات یہ عرض کر کے بات اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ رسول صادق اور امام صادق کی آمد پر جو اہم ترین عہد مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صداقت کو اپنائیں، اپنے فعل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، اس لیے کہ حضور کو صادق اور امین کہا اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے، صادق اور امین کہہ رہے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے، یعنی ذاتی زندگی میں حضور کو صادق امین مانتے تھے، سرکاری طور پر محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ جو حضور کی زندگی کو ذاتی زندگی اور سرکاری زندگی میں تقسیم کرے نا، وہ اسلام کی ذہنیت نہیں ہے، وہ مشرکانہ ذہنیت ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کیونکہ ذاتی زندگی میں صادق امین کہہ رہے ہیں لیکن آفیشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عہدہ عطا کیا وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو صادق اور امین حضور نے کہلوایا اپنے آپ کو، پھر نبوت کا اعلان فرمایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جب کوئی بات کہنا چاہتے ہو یا حتیٰ دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، صداقت اور امانت پری ریکویزٹ ہے دینداری کی۔ آپ نے فقط اچھا نمازی نہیں بننا، آپ نے فقط اچھا روزے دار نہیں بننا، آپ نے اپنی انسانی سطح پر حد الامکان صادق اور امین بننا ہے۔ یہ ہے دینداری، فقط چند ریچولز کا نام نہیں ہے دینداری۔ صداقت اور امانت جب تک نہیں، دل میں کچھ اور، زبان پہ آئیے تشریف لائیے، دل میں وہ باتیں کہ جو ممبر سے کہہ نہیں سکتے، تو یہ صداقت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ تو جب تک کہ ہم صداقت اپنے صادق الفعل بھی نہیں ہوں گے، صادق القول بھی نہیں ہوں گے، اس وقت تک دینداری کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تھا، میں بچوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، الحمدللہ یہاں جو سسٹم ایک موجود ہے کہ اسکول میں یوزولی آنیسٹی ٹروتفلنس سکھلائی جاتی ہے، بچہ ویسے یہاں پر عام طور پر کمپیریٹیولی سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سچ بولنے کا زیادہ عادی ہوتا ہے، لیکن ایک مشکل جو بہت زیادہ ہے، جو سب کانٹیننٹ میں بھی اور یہاں بھی ہے اور بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہی 2 کاموں کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں مبعوث ہوا ہوں، ایک بتوں کا خاتمہ کروں، دوسرا آلات موسیقی کا خاتمہ کروں۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ حضور نے آلات موسیقی کو کس مقام پہ رکھا ہے، کہ اس کی جو قباحت ہے، اس کی نجاست ہے، وہ کتنی ہے۔ اٹ از ایز گڈ ایز کہ اگر کسی کے گھر میں بت رکھے ہو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کسی مومن کے گھر میں خدا نخواستہ بت ہوں گے، کوئی نہیں تصور کر سکتا، لیکن کیا آلات موسیقی ہوں گے؟ شاید ہوں۔ اور کیا میوزک بجایا جا رہا ہوگا؟ بہت امکان ہے کہ ہو۔ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حضور نے بت پرستی کے برابر قرار دیا ہے۔ بچے اس میں بہت مبتلا ہے یہاں پر، اور ہر چیز میں اتنا زیادہ ہے۔ بات شروع ہوئی تھی موبائل رنگ ٹون سے اور گیجٹس وغیرہ سے، اس کے بعد تو اب ہر چیز میں، آپ یوٹیوب بھی دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر ہر 2-4 منٹ بعد کوئی نہ کوئی فحش اشتہار دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں اب کوئی یوٹیوب کی پروموشن میں کیا کروں گا، لیکن اور اس کو کیا فائدہ پہنچانے کی بات کروں، لیکن میں کسی اور نیت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو جو کچھ پیمنٹ دے کے پریمیم پیکج ہوتا ہے اس کو اس خاطر، اس نیت سے لے لیں، اس نیت سے کہ میرا بچہ جب نوحہ دیکھ رہا ہے
یا میرا بچہ جب مجلس دیکھ رہا ہے یا کوئی حلال کارٹون دیکھ رہا ہے، خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے وہ منظر نہ آئے کہ اس کی شہوت کو ابھارے۔ جزاک اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ پہلے یہ تھا کہ اتنا زیادہ ایڈورٹائزمنٹس کا نہیں تھا سلسلہ، اب گزشتہ 2-3 سال میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے ان چیزوں میں پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ کی نگاہ بھی بے اختیار کسی ایسی شے پہ نہ پڑے۔ اور بچہ ہوتا ہے وہ بہت ونریبل ہوتا ہے، بڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بچے خاص طور پر، چونکہ وہ ذرا سے ایک اشتہار کو دیکھ کر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کہیں کلک کیا اور وہ کہیں اور کسی دنیا میں پہنچ گیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے، جبکہ شاید یہ ول اینڈ اپ سم تھنگ جو بہت بری ہوگی۔ تو آپ اس میں اہتمام کریں۔ بات واضح ہو رہی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میں بھیجا گیا ہوں بت پرستی کے خاتمے کے لیے اور میوزک کے خاتمے کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ جو میوزک ہے نا وہ آپ کو اٹ کین لیڈ یو ٹو ہپوکریسی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جتنا زیادہ انسان میوزک سنتا رہتا ہے اس کے دل میں منافقت بہت بڑھتی ہے، اور منافقت بڑھتی ہے کیا مطلب؟ یعنی وہ دنیا کو کچھ اچھا دکھاتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچوں میں ڈبل فیسز ہیں، دوہری زندگی گزار رہے ہیں، امام بارگاہ میں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں کچھ اور ہوتے ہیں، بڑے بھی بہت ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میوزک بہت زیادہ ہے، میوزک کی وجہ سے ہپوکریسی ہے۔ ہم عرض معذرت میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا دکھلانا چاہتے ہیں دوسروں کو۔ ہم دوسروں کو اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں، انسٹاگرام پر اچھا دکھاتے ہیں، فیس بک پہ اچھا دکھاتے ہیں، ہمارے اسٹیٹس اچھے سے ہو جائیں۔ اور یوزولی تو جو آج کل یوتھ ہیں وہ بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے 2 طرح کے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، ایک جن میں والدین ہوتے ہیں، ایک جن میں ان کے فرینڈز ہوتے ہیں۔ والدین کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بڑی اچھی آیات قرآنی حدیث شیئر کر رہا ہے، پیچھے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ تو اس طرح سے یہ کیوں ہے؟ یہ ڈبل فیس کیوں ہے؟ یہ ہپوکریسی کیوں ہے؟ یہ ہپوکریسی اس لیے ہے کہ میوزک بہت زیادہ ہے، آپ مانے نہ مانے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو میوزک کی طرف زیادہ جائے گا، زیادہ کا لفظ تو میں خود کہہ رہا ہوں ان کا، کہ میوزک جو ہے وہ دل کے اندر نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے کوئی سرسبز زمین پر بارش برس جائے تو اس سے جو جھاڑیاں اگتی ہیں، اللہ اکبر، اتنا ریپڈلی، اتنی منافقت بڑھتی ہے دل میں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پھر شیطانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بیہائنڈ دا کرٹنز، اور سامنے پس منظر پہ کچھ اور ہے، پیش منظر کچھ اور ہے، اس کی وجہ میوزک ہے۔ یہ خیال کیجئے گا، اور یہ چونکہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے لہذا میں نے آج اس کو بیان کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اختتام کرتے ہیں ایک بڑی اہم دعا کے ساتھ۔ دعا آپ ماشاءاللہ جو سامعین ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ بہت اچھے سامعین مجھے میلبرن میں اور بھی جگہوں پر، لیکن بالخصوص میلبرن میں نصیب ہوتے ہیں کہ آپ بہت اچھی طریقے سے بات کو ریسیو کرتے ہیں، اس کا آگے رسپانس بھی کرتے ہیں، اور خطیب کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ تو میں آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دعا کروا رہا ہوں۔ دعا ہمیشہ ہی ہوتی ہے یہ دعا، لیکن ایک دوسرے انداز میں۔ آج پہلے معصوم کی آمد ہے روئے زمین پر، قرآن کا پہلا سورہ سورہ الحمد ہے۔ الحمد کی آمد ہے تو موقع بھی ہے اچھا، الحمد کی آمد ہے تو موقع بھی ہے اچھا کہ والناس کی آمد کی دعا مانگ لی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیہ۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله
یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله محمدی اور جعفری صلوات. کیک کٹنگ جاری رکھیں. بسم اللہ. سر جھکانا چھوڑ دوں ہو مخالف گر زمانہ تو زمانہ چھوڑ دوں ہو مخالف گر زمانہ تو زمانہ چھوڑ دوں پنجتن کے در پہ کیسے سر جھکانا چھوڑ دوں. نعرہ حیدری